السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ اس وقت ہم موجود ہیں کلفٹن میں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک سعید صاحب کے ساتھ، جو کہ جنرل منیجر آپریشن ہیں شاہین پرفیکٹ سروس کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اور خاص طور پہ ہماری پاک آرمی کو، رینجر کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ ناسور ہمارے ملک سے بالکل ہی چلا جائے، کیونکہ اس دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے ملک میں معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی، 70,000 افراد ہمارے شہید ہوئے، کئی گھر جو ہے وہ ہوئے، ایسے اتنے لوگ ہیں کہ جو مزدور زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس نے ہمیں اپریشیٹ تک نہیں کیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 34 ارب ڈالر دیے، ابھی 27 ارب ڈالر رہتے ہیں، میں نے نہیں دینے، یہ ساری چیزیں، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کچھ انٹرنیشنل ایشوز جو چل رہا ہے وہ اسرائیل فلسطین کا، کشمیر انڈیا کا، اور برما کے مسلمانوں کا، جہاں بھی دیکھیں مسلمان ہی پس رہے ہیں۔ اس وجہ سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ملک سعید صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے سر؟ جی الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ الحمدللہ ہماری پاک آرمی نے اور رینجر کی کاوش سے ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ وہ والی کنڈیشن نہیں رہی، لیکن پھر بھی حالات چونکہ تو ہیں، اب بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ رینجر کو اسٹیل یہاں پہ رہنا چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدان ہیں وہ اپنی سیاست کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اپنی کرسی کی خاطر، وہ نہیں چاہتے اگر رینجر چلی گئی تو امن تباہ ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے اس میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں اور ہم پرزور اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں پاکستان آرمی اور رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کراچی کو اس لیول تک لے کے آئے کہ آج ہم کھلے عام گھوم رہے ہیں اور آسانی سے گھوم رہے ہیں، اور بزنس ایز اے بزنس کمیونٹی کہ پریویسلی لوگوں کو جس طرح تھا کہ لو پروفائل ہو کے یا وہ ہو کے رہنا پڑتا تھا، آج الحمدللہ پاکستان آرمی اور پاکستان رینجرز کی کاوشوں سے آج ہم آزادی سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں اس طرح کی تھریٹس کوئی نہیں ہے، اور یہ اوپنلی پاکستان رینجرز اور آرمی کی طرف سے ایک انویٹیشن تھی کہ جو بھی آپ کو اس طرح کی کوئی تھریٹس، کالز یا جو چیز آتی ہے اور وہ بڑا پازیٹیولی اس کو بتہ خوری جو آتی تھی اس میں ان کی طرف سے اوپنلی ہے کہ انہوں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے، کمپلین سیل بھی بنائے ہوئے ہیں، RSTC ایک ان کا وہ ایک سیل ہے جو وہ بڑے ایکٹیولی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس معاملے میں پرزور مطالبہ یہی ہے کہ رینجرز کو یہاں پہ رہنا چاہیے اور با اختیار ہو کے رہنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ رینجرز کے پاس اختیارات کوئی نہ ہو اور جسٹ رینجرز کو یہاں پہ رکھا۔ لیکن جب یہ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ سیاستدان آپس میں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ایکسیڈنٹ نہیں دیتے، وہ پھر کچھ دن ڈیلے ہوتے ہیں، پھر اوپر سے آرڈر آتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ معاملات ختم کر دیں، جن کو مستقل طور پہ اختیارات دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ 3 مہینے بعد ہم اس کی ایکسٹینشن پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جب تک اس لیول پہ نہیں آ جاتے، نو ڈاؤٹ کہ پولیٹیشینز کو اس پہ کرنا چاہیے اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے۔ بیسک تو یہ پولیس کا کام ہے جو ہماری پاکستان آرمی اور رینجرز کر رہی ہیں، لیکن ابھی ہم اس لیول پہ یا اتنے میچور نہیں ہوئے کہ ہم رینجرز کو بالکل ایک کونے پہ کر دیں اور ہماری پولیس ان چیزوں کو ٹیک اپ کر دیں۔ تو اس پہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ رینجرز کو رہنا چاہیے۔ دوسرا اس وقت انٹرنیشنل ایشو ملک صاحب، اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین کو دارالحکومت بنایا جائے جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے برابر۔ دوسرا کشمیر اور انڈیا کا آپ دیکھ لیں کہ 47 سے لے کے اب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ویسے چل رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے مظالم میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ برما میں دیکھ لیں مسلمان ہی، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی کس سے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہود و نصارہ تو اکٹھے ہیں۔ میں اس پہ ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں گا۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک واقعہ ہوا ہے امریکہ میں، ایک اسکول میں سبیکا شیخ والا واقعہ ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کو ایز اے دہشت گرد کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور یہی واقعہ جب ایک ڈیولپڈ کنٹری میں اور جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے وہاں پہ ہوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ذہنی معذور شخص نے اور ذہنی طور پہ اس شخص نے یہ واقعہ کیا، اس کو دہشت گرد نہیں کاؤنٹ، مس ہیپ ہو گیا۔ آپ اس کو مس ہیپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو دہشت گرد نہیں قرار دے رہے۔ تو یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ دہشت گرد وہ دہشت گرد ہے، سب کے لیے ہے۔ تو امریکہ کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں، اور اس کی وجہ سے
आप देखिए किसी भी चीज को आप जितना बॉटम जितना दबाने की कोशिश करेंगे उसके बाद वो इतनी एक्सट्रीम होकर चीजें निकलेंगी। ऐसा बकायदा उसने बाद में स्टेटमेंट दी है कि मैंने इसको छोड़ा इस वजह से छोड़ा कि ये सारी चीजें बताए जाके बाहर जा, अगर वो स्टेटमेंट तो फिर तो वो नहीं ज़हनी तौर पे मौजूद शख्स नहीं आप है। इसको कैसे तस्लीम मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ कि यही डबल स्टैंडर्ड है, यही डबल पॉलिसी है, जिसकी वजह से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर वहां पे उसको दहशतगर्दी काउंट ही नहीं कर रहे और यहाँ पे एक बंदा भी अगर मारा जाता है इन जगहों पे तो उसको हम दहशतगर्दी काउंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से फिर अमेरिका को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। हम इसको बिल्कुल जो है जबत करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि मुसलमान क्यों पिस रहे हर जगह सर, इसमें बाज़ जगह बेसिक तो बर्मा के हालात मैंने वीडियो वायरल वो देखी है, आप शाम के हालात देख लें, आप फिलिस्तीन के हालात देख लें। डेली हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक जज्बा ईमानी, मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि शायद खत्म हो गया है। हम तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद होना चाहिए, बजाय इसके कि हम फिरकावारियत में बटे हुए हैं। हम एक प्लेटफॉर्म पे अगर मुतहद हों तो ये यहूद व नसारा हमारे मुकाबले में कोई चीज नहीं है। बेसिक जो जरूरत है वो हमें मुतहद होने की जरूरत है, और एक ये OIC को चाहिए कि वो उस लेवल पे जाके इन चीजों को मनवाए। तो ये बर्दगान साहब मर्द मुजाहिद तुर्की के प्रेसिडेंट सर, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली कदम उठाया और बर्मा के जितने भी थे वो बांग्लादेश में शिफ्ट किए। हालांकि बांग्लादेश भी नहीं चाहता था, लेकिन तुर्की ने कहा कि हम सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अदा करेंगे, पे करेंगे। उसके बावजूद अगर हमको एक आदमी मिला है तो उसके पीछे चलना चाहिए इस्लामी ममालिक को। मैं इस चीज पे अगर एक आदमी आपको लीड करने के लिए आगे चल रहा है, बेसिक तो ये है कि किसने आवाज उठानी है, कौन फ्रंट पे कौन आएगा। तो अगर आप हमें एक ऐसा कमांडर मिल गया है तो हमें उसके पीछे चलना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से तो एक स्टेटमेंट भी नहीं आई। CPAC का मसला है, CPAC के मसले से ये मुसलमानों का मसला ज्यादा अफजल है, ज्यादा अफजल है, मुसलमानों का मसला ज्यादा अफजल है। तमाम मसाइल से बढ़ के पहले भी मुल्क चल ही रहा था ना, बिल्कुल मुल्क चल रहा था। खास तौर पे नून लीग की हुकूमत को चाहिए थी कि कम से कम स्टेटमेंट ही दे स्टेटमेंट। असल में हम अपने अंदरूनी मामलात में इस तरह उलझे हुए हैं कि अभी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक या फॉरेन चीजों के मुतालिक अभी हम कोई क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रहे। हमारा वजीर खारजा नहीं रहा जी, 4 साल हो गया, आपको देखा है, पहले भी कोई नहीं था और अभी जब आए हैं तो अभी भी जो है वो खत्म हो गया। साहब तो उन्होंने बनाया हुआ था बस वो छोटा सा जिस तरह होता है। उसके अलावा तो हमारे ज़ाहिर है कि जब वजीर खारजा वजीर दाखिला सही तौर पर यही 2 ही पोस्टें हैं जो आने जाने वाले को एक दूसरे को कवर करती हैं। ठीक, अगर ये भी सही नहीं होगा, निसार साहब अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के नायल होने की वजह से वो भी चले गए। उसके बाद हसन इकबाल साहब आए, लेकिन सही तरह जिस तरह वो निसार साहब काम कर रहे थे उस तरह उन्होंने नहीं कर पाए। उसके बाद वजीर खारजा बने, वो भी नायल हो गया, वो भी सही तौर पर वाकफ न कर सके। जब हमारी पॉलिसियां ऐसी होंगी तो फिर इस तरह तो मुल्क हमें बेसिक तो यही चीज है कि हमें खारजा पॉलिसी और हमें इन चीजों को एनकाउंटर करना पड़ेगा कि हमें जब तक हम क्लियर स्टेटमेंट नहीं देंगे। और आप देख लें कि हम कभी भी कोई भी वो मुल्क देख लें कि जो दो कश्तियों में जिसने पाँव रखा हो, हमें अभी तक हम खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे, डूबता ही है। हम जो है कभी हम चाइना पे भरोसा कर रहे होते हैं, कभी हम अमेरिका पे भरोसा कर रहे हैं, कभी हम रशिया की तरफ देख रहे हैं। हम अभी तक खुद क्लियर नहीं है कि हमने करना क्या है। एटमी पावर है, हमें तो किसी के को देखने की जरूरत ही नहीं है अगर हम देखा जाए। इसमें हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बिजली खास तौर पे इस वक्त लोड शेडिंग के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। खास तौर पे इंडस्ट्री जोन जो है वो फ्री तो करार दे दी है, लेकिन फिर भी लाइट जो है उन हलकों में भी जा रहा है, लेकिन आवाम का तो बुरा हाल है। सर देखिए, इस पे भी एज अ बिजनेस कम्युनिटी जब तक आप अगर देखें तो थर्ड वर्ल्ड वार जो होनी है वो पानी पे ही होनी है। अगर हम पानी नहीं स्टोर कर पा रहे, डैम्स नहीं बना पा रहे और हम अपने अंदरूनी खिलफशार में फंसे हुए हैं, कालाबाग डैम अगर बन जाए तो उसमें हमें बिजली मुल्क की जरूरत। अब देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट, हमने बाहर दुनिया में कंपटीशन करना है एक्सपोर्ट का। आपने अगर हम महंगी बिजली है ही नहीं और जनरेटर से जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं उससे जो हम एक्सपोर्ट के लिए जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो हम आलमी मार्केट में उसको कम्पीट नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली हम पीछे, हमारी मैशत पीछे आती जा रही है, बजाय इसके कि हमारी ग्रोथ आगे की तरफ बढ़े। हम वो चीजें कंपेयर ही नहीं कर पा रहे। सर, टैक्सेस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान आपको कोई दे रही है? टैक्स ही दिए जा रहे हैं हम लोग, हम जस्ट टैक्स दिए जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कि हमारा आउटपुट। और एक होना चाहिए कि टैक्स पेयर के लिए कोई ना कोई सहूलत, नथिंग।
میں پے کر رہا ہوں Medical آپ کے نہیں حوالے کر سے، رہے کوئی ہیں education تو کے بھی حوالے جو سے۔ بندہ پے کر رہا ہے اسی کو ہی نوٹس آئے جا رہے ہیں. میں اگر ابھی اپنے آپ کو ایز انڈیویجول کاؤنٹ کروں تو میرے خیال میں آپ کی اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 90% سے زیادہ ایز انڈیویجول میں نے ٹیکس دیا ہوا ہے. جو رولنگ کلاس ہمیں لیڈ کر رہی ہے اس سے زیادہ، اس کے باوجود بھی نوٹسز ہمیں ہی آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو دینے والے ہیں انہی کو فوکس کیا جاتا ہے، جو نہیں پے کر رہا اسے کوئی پوچھ کوئی. لیکن جس طرح ادر کنٹریز میں ٹیکس دینے والوں کو سہولیات ہیں اس طرح پاکستان میں بھی ہونی چاہیے کہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ بندہ ٹیکس ہے، کوئی کارڈ سا بناؤ جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے. بیچ میں ایک نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ وہ بلو کارڈ ایشو کر رہے تھے. اب اگر آپ ہماری کمپنی کو لیں تو ہم ٹاپ 100 ٹیکس پیئرز میں سے جو ہے وہ ہماری کمپنی ہے، ٹھیک ہے، ایز اے شائن ٹریڈ سروسز. لیکن ہمیں کیا بینیفٹ کیا ہے اس چیز کا؟ نتھنگ. لاسٹ میں نے کہا تھا کہ ایک وہ بلو کارڈ یہ بنا رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ایئرپورٹ لاؤنجز میں اور تمام جگہوں پہ پرائرٹیز دی جائیں گی، لیکن وہ چیزیں بھی کوئی نہیں ہوئی. اس کے بعد کوئی نہیں. ایٹ لیسٹ یہ ڈفرنس ہونا چاہیے فار دا موٹیویشن پرپز. اگر آپ انگریزوں کا دور دیکھیں تو میں آپ کو چکوال کی وہ ہسٹری بتاؤں کہ وہاں پہ جو وہ انگریز ہوتے تھے تو وہ جو سب سے پہلے وہ ایک مہینے میں ایک دعوت ہوتی تھی، تو سب سے جو فرسٹ رو ہوتی تھی اس میں وہ ان کو بٹھاتے تھے جو ٹیکس پیئر ہوتے تھے. سارے باقی بڑے بڑے روسا اور عمرا جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے جسٹ فار دا موٹیویشن پرپز، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ ٹیکس پیئر ہیں. اب دیکھیں نا جی 10 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، 2 بندے اس میں ٹیکس پیئر ہیں تو وہ بھی آخر پہ کوئی خاص نہیں، کوئی فائدہ نہیں. لاسٹ پہ حکومت جانے والی ہے، نگران وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سب آنے والا ہے. آنے والی حکومت کو خاص طور پہ جس کی بھی بنے، کیونکہ ہمارا تو کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، آنے والی حکومت کو خاص طور پہ میسج دینا چاہتا ہے کہ عوام کی بھلائی، عوام کے لیے کوئی کام ہو سکے. بالکل جی، یہی میسج ہے کہ کم از کم دیکھیں ہم اس ملک کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں، تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے کہ پارٹیزم اور ان تمام چیزوں سے الگ ہو کے، کرپشن یا ان تمام چیزوں سے، ان کو ہم اب پاسٹ میں چھوڑ کے آگے چلیں اور اپنے ملک کے لیے ایسا کچھ کریں کہ آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں. کوئی اچھے انیشیٹوز لیں کہ ہم ایز اے نیشن کہ جب ہمارا پاسپورٹ کہیں جا رہا ہو تو ہماری بھی کوئی ویلیو ہو اور ہم بھی جو ہے رسپیکٹ گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب ایک لاسٹ پہ خان صاحب نے 100 دن کا جو دیا ہے شاید سنا ہوگا آپ نے کہ نہیں سنا، کیا اس بات پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ خان صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق بھی ہے، بہت سی باتوں سے ڈس ایگری بھی ہے، چونکہ وہ یو ٹرن بڑا جلدی لے لیتے ہیں. تھینک یو جی. یہ تھے ملک سعید صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے کہ جو بہت دل کو لگی. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیرت جی، BBC اردو.